الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، یہ تو فرمایا گیا کہ جو اہتمام والی چیزیں اور انتہائی اہمیت والی چیزیں جن کا تذکرہ آیا اور جن کے وجود سے نظم کائنات کی بحالی اور چرخش متعلق ہے، تو اب فرمایا کہ ان الدین لواقع، قیامت آ کر رہی ہے. کب؟ وہ بات بھی آ جائے گی، لیکن یہ بات یاد رکھیے والسماء ذات الحبک، قسم ہے اس آسمان کی جو انواع و اقسام کی زینتوں سے مزین ہے. اس کی کہکشانیں دیکھ لیں، اس کی ستارے دیکھ لیں، اس کی فضا کے اندر ستاروں کی گردش اور اللہ کے حکم سے ستاروں کا ٹوٹ کر شعلہ بن کر بظاہر نظر آنا، بہت ساری کچھ اور چیزیں، یہ سب زینت ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. تو یہ آسمان کی قسم کی جو بہت حسن اور زیبائش کا مالک ہے. اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. آپ لوگ مشرکین مکہ جو پہل مخاطبین ہیں قرآن کریم کا پہلا خطاب اہل مکہ سے ہے، اور ان میں سے بھی سب سے پہلے قریش، اور قریش میں بھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان. لیکن انکم فی قول مختلف، تم لوگ تو ایک ایسی سرگردان کن والی اور پریشان کن والی بات میں منہمک ہو کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی وجود نہیں. ایک ایسی اپنے طرف سے گڑھ لیتے ہو، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا. ہم جس ذات نے کائنات بنا دی ہے، نظم کائنات چلا رہا ہے، اس کا فرمان کچھ اور ہے اور تم لوگوں کا اٹکل اور تخمینہ کچھ اور. لیکن یہ ایک بات ہے کہ یؤفک عنہ من افک، قرآن سے قربت ہر ایک کی نصیب نہیں ہوتی. ابو جہل محروم رہ جاتا ہے اور لاوارث غلام وارث بن جاتے ہیں قرآن کے. ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا، اس کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ مقابلہ اور مخالفت میں اس حد تک جاتے ہیں کہ جس حد تک پریشانی کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں. نصیب کی بات ہے. اور اس کی باندیوں کو وہی سویبہ اور کچھ بہت ساری
خواتین باندیاں، انہیں اسلام کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یؤفک عنہ من افک، قرآن سے دور رکھا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے ہر اس انسان کو جو قرآن کو جھٹلائے۔ اور فرمایا قتل الخراسون، قرآن میں اور قیامت کے معاملات میں اور قرآن کے احکامات میں اور قرآنی فرمودات کے سلسلے میں شک کرنے والوں کے لیے لعنت ہے، اللہ کی رحمتوں سے دائمی اور قائمی اور ہمیشہ کی محروم ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ یہ لوگ ہیں الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ تو انہوں نے اپنا عقیدہ تبدیل کیا، نہ اپنا رخ تبدیل کیا، نہ اس قافلے میں شامل ہو گئے جو سیدھے راستے پر چلنے والا قافلہ تھا۔ بجائے اس کی کہ وہ ہدایت قبول کرتے، ہدایت کے راستے پر آتے، یسألون ایان یوم الدین، یہ قیامت کرتے پھرتے ہو، یہ کب ہے؟ تاریخ تو بتا دو۔ فرمایا خیر وہ قیامت کب ہے وہ بات آپ سے متعلق نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لینا، ان کو بتا دینا یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن بڑا ہولناک دن ہوگا کہ جب انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا چکانے کے لیے، کہ نا نہیں مانتے تھے نا، یہ لو دیکھ لو کیسی ہے، ٹھیک ہے مزہ آ رہا ہے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اور پھر ان کو کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اب لوگ مبتلا ہو جاؤ اس عذاب میں، اور ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، کب ہے قیامت، کب آئے گی قیامت، کیسے آئے گی، فلاں و فلاں، یہ ہے نا قیامت۔ اب لوگ مزید کچھ چاہیے، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی قیامت ہے، وہی مرحلہ ہے جس کے لیے تمہیں جلد بازی تھی، لاؤ نا پھر اپنی قیامت، کوئی قیامت آئے تو پھر آپ کو اٹھا کے لے جائے، اور پھر نتائج آپ کے دل پسند کے نہیں، قیامت کے دل پسند کے آئیں، اور قیامت میں اللہ کا حکم چلتا ہے، معترف کے لیے کچھ اور منکر کے لیے کچھ اور۔ تو بہرکیف تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں اور لہو و لعب میں منہمک ہیں، اللہ کی بندگی اور آخرت کی تیاری کے لیے غافل اور بے خبر ہیں، ان کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو سنائی جائیں اور ان کو بتا دی جائیں، اور وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہر چیز جلدی سیدھے راستے کی طرف لے آئیں، سعادت والے بنائیں، تاکہ ان کی دنیاوی لمحات، ان کی اخروی زندگیوں کے لیے بنیادی اچھے سرمایہ بن جائیں۔ اتنا ہی کافی ہے۔ آج اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔